شراب پینے سے دین نے منع کیا، اسلام نے منع کیا۔ اب اس کے اوپر یہ کہے کہ یار وہ تو اس زمانے میں ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہو، تو آج کے زمانے میں شراب سے منع، اگر آج کے زمانے میں شراب کی یوں اجازت ہونی چاہیے تو وہ جو پوری ایک لسٹ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو 37 امراض کے اندر مبتلا افراد ہیں نا، یہ شراب نہ پیا کریں، جس کو کڈنی کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو لیور کا جگر کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو پیٹ کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو دماغ کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو گردوں کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو فلاں مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو جو سانس کے اندر پرابلم ہے وہ شراب نہ پیے، جس کو دم ہے وہ شراب نہ پیے۔ تو یہ جو پوری 40 بیماریوں کی لسٹ کے ساتھ بیان کرتے ہو کہ شراب نہ پیو، تو اسلام نے پہلے کہا تھا شراب نہ پیو۔ ایک دوسرے نمبر پہ شراب کے ساتھ پھر ایک جو دوسری ہدایات کی لسٹ آتی ہے کہ جناب شراب پی کے ڈرائیونگ نہ کریں، شراب پی کے آپ کلاس کے اندر بچوں کو پڑھانے نہ پہنچ جائیں، شراب پی کے آپ فلاں کام نہ کریں، شراب پی کے آپ فلاں کام نہ کریں، شراب پی کے کوئی بندہ آفس رہے، شراب پی کے جہاز نہ اڑائیں۔ تو یہ جو پھر پوری ایک لسٹ دی ہوئی ہے، دین اسلام نے پہلے کہہ دیا کہ شراب ہی نہ پیو۔ جب اتنے خبائث اور اتنے مفاسد اور اتنے مضار اور اتنے نقصانات ہیں اس کے، تو پھر اس کو پیو ہی نہیں، اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ جب پی کے دماغ ہی گھوم جاتا ہے اور الٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہو، نقصان پہنچا سکتے ہو، تو جس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس شراب ہی کو حرام قرار دے دیا۔